بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کا نام لو اور تم اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور تم کھاؤ اس حصے میں سے جو آپ کے سامنے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں انہیں دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں دائیں ہاتھ سے، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں دائیں ہاتھ سے۔ منہ جو ہے منہ، اس سے کھانا کھایا جاتا ہے، تو کلی کرنی ہے، دانتوں کو صاف کرنا ہے، زبان کو صاف کرنی ہے، تو دائیں ہاتھ سے کرو، دائیں ہاتھ کی انگلی سے کرو۔ استنجا کرنا ہے، چونکہ دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے استنجا مت کرو، بائیں ہاتھ سے کرو۔ تو جتنے محتم بشان کام ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، اور جو لوگوں کی نظروں میں گھٹیا سمجھے جاتے ہیں جو کام، انہیں بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ہر محتم بشان کام میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں، حتی التنعل، یہاں تک کہ جوتا اور چپل پہننے میں بھی، والترجل، اور کنگھی کرنے میں بھی۔ دیکھو جب کوئی جوتا پہنتا ہے تو جس طرح لباس سے ایک انسان کی عزت ہوتی ہے، تو جوتیاں بھی لباس کا ایک حصہ ہے۔ جب کوئی جوتا پہنتا ہے، چپل پہنتا ہے، تو اس سے انسان کے جسم کی عزت ہوتی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ اچھا کام ہے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں اور اس کے بعد بایاں۔ اور ظاہر ہے کہ جب جوتا پہننا ایک عزت کی چیز ہے، جوتا نکالنا وہ انسان کو کم درجے پر لاتا ہے، تو یہ گھٹیا کام ہوا۔ تو پہلے بائیں کو نکالو پھر دائیں کو نکالو۔ اسی طرح کپڑے پہنو تو پہلے دایاں اور پھر بایاں، اور جب اتارو تو پہلے بایاں اور پھر دایاں۔ بیت الخلاء میں جاؤ، ٹوائلٹ میں جاؤ تو یہ گھٹیا کام ہے، تو بایاں قدم پہلے رکھو پھر دایاں۔ اور نکلنا گندی جگہ سے اچھا کام ہے، تو پہلے دایاں رکھو پھر بایاں۔ اور مسجد میں اس کے برعکس، مسجد میں داخل ہونا یہ اچھا کام ہے، تو پہلے دایاں پھر بایاں۔ اور مسجد سے نکلنا یہ گھٹیا جگہ کی طرف جانا ہے، دنیا دنی، تو پہلے بایاں نکالو پھر دایاں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ عورتیں جو انہیں غسل دے رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ باتیں کہیں، اپنی لخت جگر کی، ان کا غسل دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأنا بمیامینہا ومواضع الوضوء منہا، کہ دیکھو جب تم میری بیٹی کو غسل دو تو سب سے پہلے وضو کے اعضاء سے شروع کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے وضو کے اعضاء کو دھونا، وضو کرانا۔
اور اس کے بعد غسل کرانا، اور وضو کراتے ہوئے اور غسل کراتے ہوئے دائیں طرف کو مقدم کرنا. جب وضو کرتے ہیں تو گندگی دور ہوتی ہے، اسی وجہ سے پہلے دائیں کو دھویا جاتا ہے، پھر بائیں کو. یہ اچھا کام ہے. تو ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرو اور ہر گھٹیا کام کو بائیں طرف. اسی طرح بال جو ہیں، بال ان کو جب کنگھی کی جاتی ہے، بالوں کو کنگھی کی جاتی ہے تو اندر جو میل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. کچھ اندر ہوتا ہے جو کچھ، خاص طور پہ دیہاتوں میں رہتے ہیں تو اندر گرد و غبار بھی داخل ہوتا ہے، تو کنگھی کرتے ہیں تو وہ نکلتا ہے. اسی طرح کنگھی جب کرتے ہیں تو صفائی ستھرائی آتی ہے، بال جو پڑا گندہ ہوتے ہیں وہ درست ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کنگھی کرنے کے بعد کی حالت کنگھی کرنے سے پہلے والی حالت کی اچھی ہے، انسان کو اچھا بناتی ہے. تو اس لیے کہا کہ جب کنگھی کرو تو پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. تو یہ وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو ہر اچھا کام دائیں جانب سے کر رہتے ہیں، یہ سنت ہے. تو پورے دن میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کی دو حالتیں ہیں، یا تو اچھا کام ہے یا گھٹیا کام ہے. اچھے کام کو دائیں طرف سے کریں گے، گھٹیا کام کو بائیں طرف سے کریں گے، تو کتنی سنتوں کا ثواب ملتا جائے گا. تو بائیں طرف سے کرنا تو ہے، چاہے بائیں سے کرو چاہے دائیں سے کرو. تو تھوڑا اٹینشن، یہ اچھا کام ہے تو دائیں طرف سے کرو، یہ گھٹیا کام ہے تو بائیں طرف سے کرو. تو پورے دن میں روزانہ کتنی سنتیں ہو جائیں گی، جس کا ہمیں احساس نہیں. تو بھائی اس کا اہتمام کرو، اس کا اہتمام کرو. دائیں ہاتھ سے لو، دائیں ہاتھ سے دو، ہر اچھا کام دائیں طرف سے کیا جائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کسی کو کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں، لیکن دائیں جانب جو ہے وہ بائیں جانب سے زیادہ افضل ہے. جب کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ لیں الایمن فالایمن. دیکھیے ان کا حق سب سے پہلا ہے، اس لیے کہ دائیں طرف، اس کے بعد ان کا حق، اس لیے کہ ان کے بعد ہی اب دائیں جانب ہے، اس کے بعد ان کا حق، اس لیے کہ ان کا حق. تو ایسے بھی واقعات ملتے ہیں سیرت پاک میں کہ بائیں طرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں طرف ایک دیہاتی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ دائیں طرف ایک گاؤں کا رہنے والا ہے اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہاں ایک بہت خاص چیز دیکھنے کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میں ظاہر میں اتنا تفاوت نہیں تھا، بہت قریب قریب تھے دونوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میری دنیا میں وزیر ہیں، میرے دو وزیر ہیں، چار وزیر ہیں، دو آسمانوں میں دو زمین میں. آسمان میں جو میرے وزیر ہیں ابو بکر، یہ جبریل اور میکائیل، اور زمین پر جو وزیر ہیں وہ ابو بکر اور عمر. تو ویسے بھی روحانی اعتبار سے بھی قریب تھے ایک دوسرے کے، مگر حضرت ابو بکر افضل. تو جب دو آدمی بہت قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام بہت مشکل ہوتا ہے. یہ آدمی اپنے سے چھوٹی عمر کے اس شخص پر بہت شفقت کر سکتا ہے جس کا درجہ اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس پہ شفقت کر سکتا ہے. کیوں؟ اس سے اس پر شفقت کرنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آ جائے گا، چھوٹا ہی ہے. اگر اپنے سے چھوٹا ہو اور اس میں کچھ اوصاف بھی ہوں تو بڑا آدمی اس پر شفقت نہیں کر سکتا، کسی کا ڈر لگتا ہے. کیا ڈر لگتا ہے کہ یہ تو ویسے بھی صاحب اوصاف ہے، اگر ہم نے دو چار اچھے الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیے تو ہم سے بھی اوپر چلے جائیں گے. اسی طرح برعکس کہ بڑوں میں ایسا کوئی شخص ہے کہ جس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے تو اس کا احترام تو آدمی کر سکتا ہے.
مگر جس کے بارے میں ایسا ہو کہ ان کا احترام کرنے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں یہ ہم سے بڑے ہو جائیں گے، تو وہاں پھر وہ احترام نہیں کرے گا. یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کی اصلاح ہو چکی ہے. اور جب دونوں بالکل قریب قریب ہوتے ہیں، جسے ہم معاصرت کہتے ہیں، ایک ہی زمانے کے لوگ، وہ پھر ایک دوسرے کی خوبی بیان نہیں کر سکتے. تو اپنے سے چھوٹے کی، جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، خوبی بیان کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی یہ بہت بڑا ہے، بہت ہی آگے ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. معاصرت تو لوگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں. مشائخ نے لکھا ہے 3 قسم کے لوگ ایک دوسرے سے حسد بہت کرتے ہیں. ایک تو ہم پیشہ کہ سیم کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آپٹیشن ہے، یہ بھی آپٹیشن ہے، یہ بھی ٹیکسٹائل میں ہے، یہ بھی ٹیکسٹائل میں ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے. تو حسد ہوگا کہ ایک بھی آگے ترقی کرتا ہے. ایک دوسرے کی برتری کو تسلیم نہیں کر سکتا، ایک دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتا. ہم پیشہ. اسی طرح ہم وطن گجرات کا رہنے والا یو پی میں رہنے والے کسی عالم کی، چاہے جو چھوٹے درجے ہی کا ہو، بہت جلدی عظمت کر سکتا ہے. اگر گجرات ہی کا ہو نہیں کر سکے گا. وہ ہمارے خود کے گاؤں کا اگر کوئی بہت بڑا عالم پیدا ہو جائے تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی، مگر گاؤں والوں میں سے کوئی نہیں. اس سے کہ دل میں دکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا. تو ہم وطن ہوتے ہیں، وہاں حسد بہت ہوتا ہے، وہ تسلیم نہیں کر سکتے. اور تیسری ہم عمر میں جب برابر سرابر ہو، قریب ہو، تو اگر یہ آگے نکل گئے تو ہم نمبر 2 پر آ جائیں گے. تو وہاں بھی جلدی تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے. مگر ہمارے بڑوں میں یہ چیز عجیب و غریب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بھی ہمیں بھی توفیق. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی اور ربیعۃ الرائی، یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے فقہا ہیں. دونوں کی ملاقات ہوئی، ان کا بھی نام تھا، ان کا بھی نام. ملاقات ہوئی تو دونوں نے کہا کہ آؤ کمرے میں تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے علم کو جانچتے ہیں. تو چلے گئے دونوں اندر اور ایک دوسرے کے علم کو جانچا. باہر طلباء کا اور علماء کا مجمع انتظار کر رہا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ باہر نکلنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں. جب یہ دونوں باہر نکلے تو مجمع کے سامنے پہلے نے یہ کہا کہ ما رأیت مثلہ، میں نے اس جیسا آدمی نہیں دیکھا. دونوں ہم عمر ہیں مگر دل صاف تھا، تو کہا کہ میں نے ان جیسا نہیں دیکھا. تو وہ دوسرے نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کسی ماں نے ایسے بچے کو جنا نہیں ہوگا. جب یہ فضا ابھی ہو جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اصل میں جتنا بھی جھگڑا دنیا میں ہے اس کی وجہ حسد ہے اور کچھ نہیں. اور جب حسد ہو جاتا ہے، تو حسد ہو جانے کے بعد طرح طرح کی غلطیاں نظر آتی ہیں. یعنی وہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں جو غلطیاں نہیں ہوتی. جیسے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو حسد ہوا تو ان کی کتابوں میں اتنی عمدہ باتیں لکھی ہیں، اتنی عمدہ باتیں لکھی ہیں، مگر وہ ان کو وہ الٹی نظر آتی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت ہے جس پر بہت اعتراض ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی شانہ چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کئی آدمیوں کو پیدا کر ڈالیں. تو اس میں کیا بات ہے؟
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقید تھوڑی ہو رہی ہے. اگر اللہ چاہے تو 100-200 کچھ حضرت نے لکھا ہوگا, مجھے اس وقت وہ عدد معلوم نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کئی آدمیوں کو پیدا کر ڈالے. تو کہا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. تو یہ کیا گستاخی کی؟ آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ اتنے قادر ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو کیا, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, مگر یہ لفظ کو کر ڈالے. اگر اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 100 آدمیوں کو پیدا فرمائیں, کر ڈالے, یعنی بالکل حکارت کے ساتھ کر ڈالے. جب بہانہ ہی تلاش کرنا تھا تو کہا کر ڈالے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمیوں کو پیدا کر ڈالے. تو حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا ہے, ان سے بھی کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کی ہے, اور اصل میں اردو سے مناسبت ہو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, مفعول کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت نہیں ہے, فعل کی حقارت ہے. کر ڈالے یعنی کرنے کو حقیر بتلایا گیا ہے. کہ اور حقیر کا کیا مطلب کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 100,000 2,000 آدمیوں کو پیدا کرنا آسان ہے. تو کرنے کے فعل کو انہوں نے بہت ہلکا بتلایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا نہیں بتلایا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ ایسے ہی تعویل کر رہے ہیں شاہ اسماعیل شہید کی طرف. تو بڑے جو ہیں جھگڑوں میں نہیں پڑتے, مگر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی. اور مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کتابوں کو چھپوانے کا کام بھی کرتے تھے. تو ایک دن وہی مولوی صاحب آئے, وہ بات تو گزر گئی تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے ترمذی شریف چھاپ دی, فلاں کتاب چھاپ دی, فلاں کتاب چھاپ دی, اب بیداری شریف کو بھی چھاپ ڈالیے. بیداری شریف کو بھی چھاپ ڈالیے. تو مولانا نے کہا کہ مولانا بیداری شریف تو قرآن کی تفسیر ہے, اور اس کے بارے میں آپ کہتے کہ چھاپ ڈال دی. یہ تو بیداری شریف کی تحقیر ہو گئی, اور بیداری شریف کی تحقیر ہوئی تو قرآن کی تحقیر ہوئی, اور قرآن کی تحقیر کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میری مراد تو یہ تھی کہ آپ کے پاس وسائل بہت ہیں, تو آپ کے لیے بیداری شریف کو چھاپنا آسان ہے, تو کر ڈالیے. کرنے کے لیے میں نے ڈالیے کہا ہے, بیداری شریف کے لیے نہیں. تو کہا وہ بات اب آپ کو سمجھ میں آئی جو ہم کچھ مہینوں پہلے کہہ رہے تھے آپ کو. تو حسد جب ہو جاتا ہے, ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں, حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جو جتنا بڑا ہوا ہے اس کے خلاف اتنا ہی زیادہ پروپیگنڈا ہوا. تو کیا بنیاد کیا تھی؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو کہ شافعی ہیں, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف 2 ہی آدمی بول سکتے ہیں, جہول یا حسود. یا تو امام صاحب سے ناواقف ہوگا کہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں, تو وہ خلاف بولے گا, اور دوسرا حسود جس کو حسد ہوگا. تیسرا آدمی ان کے خلاف نہیں بول سکتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسد کی وجہ سے بہت تکلیفیں اٹھائی, اور بہت سے عوام کو تو معلوم نہیں ہے, مگر ان کا انتقال اس حالت میں آیا کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے کا کوئی شہر ان کو اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں. 63 ایئرس کی عمر ہوئی اور بخاری شریف اتنی مقبول ہوئی, اور پوری دنیا اس پر اس زمانے میں بھی متفق تھی کہ امام بخاری کی کتاب سب سے اصح کتاب ہے.
مگر کوئی شہر ان کو اپنے شہر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اپنے کسی رشتے دار کے یہاں جہاں تھے، خرتنگ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تو وہاں وہ کہتے ہیں ان کے رشتے دار جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے کہ میں تہجد کے وقت سن رہا تھا کہ وہ رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ ان الارض قد ضاقت علی الارض بما رحبت، ان الارض قد ضاقت علی بما رحبت. اے اللہ، زمین بہت وسیع ہے تیری زمین، مگر میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے. میں کہیں بھی جانے کا ارادہ کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں یہاں نہیں چاہیے، فتنہ ہوگا یہ آئے گا. تو دیکھو تو پیچھے پڑ گئے حاصل. تو ایسا پروپیگنڈا کیا کہ سب مخالف. تو پھر دعا کی انہوں نے تہجد کے بعد کہ اللہ، زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اب یہاں مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو تو اپنے پاس بلا لے. اپنی دن یہ نہیں، اور اسی دن انتقال ہو گیا. نام بخاری رہا. مگر دیکھو بھائی، وہ حاسد جو ہے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے. ان حاسدوں کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں. امام بخاری گیا تو اسی طرح آ جائے. آتی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، آتی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، تیرے سانسوں کی خوشبو قیامت تک آتی رہے گی. آتی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، ایک گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. تو کہنا میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ حضرت ابو بکر اور عمر بہت، عمر میں بھی اتنا تفاوت نہیں، اور درجے میں بھی وہ پہلے یہ دوسرے. تو وہاں حسد لازمی تھا، انسان کی فطرت ہے، مگر بالکل حسد نہیں تھا، بالکل حسد نہیں تھا. تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حسد کی جگہ پہ محبت اتنی تھی. غور سے دیکھو، محبت اتنی تھی کہ جب ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے کہ ہمیشہ دائیں طرف والے کو دیتے ہیں، تو رہا نہیں گیا مجلس میں. ادب کا تقاضا یہ تھا کہ خاموشی سے بیٹھے رہتے، کھڑے ہو گئے اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواست یہ ہے کہ دائیں طرف مت دیجیے، پہلے ابو بکر کو دیجیے. دل میں یہ خیال آیا کہ ابو بکر کی تنقید ہوگی اس میں ایک اعتبار سے کہ میں ابو بکر سے پہلے کسی اور کو پلایا گیا کہ ابو بکر کو پہلے دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک شرعی مسئلہ سکھانا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر الایمن فالایمن، یہ تو حق ان کا ہے اگر یہ اجازت دے. اور دوسری ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، خود عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں دائیں طرف بیٹھا ہوا اور بائیں طرف بڑے بڑے حضرات، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ سب بڑے رضی اللہ عنہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پینے سے فارغ ہو گئے مشروب، تو دائیں طرف میری طرف دیکھا اور مجھے کہا کہ تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان کو دوں، اجازت دیتا ہے کہ میں تجھے. تو کہتے کہ میں نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اوثر بنصیبی منک، آپ کا یہ جو تبرک مجھے مل رہا ہے میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا. بڑے ہیں یہ سب، مگر نہیں، یہ کام نہیں کروں گا میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی ناگواری ہوئی، ناگواری، مگر کہا ہم نے ناگواری کا بالکل پرواہ نہیں، اس وقت تبرک کا مسئلہ ہے. تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ میرے ہاتھ میں زور سے ہی رکھ دیا کہ لگ پی، مگر ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پی گئی. ہوشیاری تھی نا کہ یہ ناگواری جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں. تو یہ جو ہے دائیں طرف سے شروع کیا جائے ہر کام، ہر کام کو دائیں طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کاموں کو اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو زندگی کے مشکل کام بھی پھر آسان ہو جائیں گے ان کی برکت سے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مشکل تو ہم کر نہیں سکتے، اور آسان جو کر سکتے ہیں انہیں کرتے نہیں، جو کر سکتے ہیں وہ تو شروع کر دیں. شیطان کیا خیال لاتا ہے کہ تو نماز تو پڑھتا نہیں ہے، اس سنت سے کیا فائدہ ہوگا، یہ نفل سے کیا فائدہ ہوگا، یہ گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہا ہے، اثر مغرب میں تو جاتا نہیں. بری چیز ہے، بری چیز ہے کہ فرض کو چھوڑ رہا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، بری چیز ہے، کوئی منع نہیں کرتا. مگر کیا تسبیح پڑھنا بری چیز ہے یا نماز چھوڑنا بری چیز ہے؟
नमाज छोड़ना बुरी चीज है, तस्बीह पढ़ना तो बुरी चीज नहीं। तो उस बुरी चीज की वजह से अच्छे काम को भी बंद कर रहा है। इस अच्छे काम को बाकी रखो और नमाज को भी पढ़ो, उल्टा मत करो। और अगर नमाज नहीं पढ़ेगा और ये तस्बीह पढ़ता रहेगा तो तस्बीह की वजह से दिल में गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, और वो गर्मी इतनी हो जाएगी कि फिर नमाज भी पढ़ने लग जाएगा। बहुत आसान, जितना हो सके इतना करो, जिन कामों को कर सको करो। तो 3 बातें हैं। सब मिल्ला, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो, बिस्मिल्लाह व बरकतुल्लाह। नंबर 2, वकुल बियमीनिका, अपने दाएं हाथ से खाओ, हर अच्छा काम दाएं हाथ से करो, हर अच्छा काम। और तीसरा, वकुल मिम्मा यलिक, वकुल ये हमारे तालिब इल्म जो है यहाँ पर तो मुश्किल है, यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मगर इंडिया में कभी कभी जो है वो जूतियां और किताब बहुत दूर तक लेकर के मदरसे में चलना पड़ता है। इधर से दाखिल हुए उधर तक, तो ख्याल करना चाहिए कि जूती किस हाथ में है और किताब किस हाथ में है। किताब दाएं हाथ में होनी चाहिए, जूती बाएं हाथ में होनी चाहिए। जितने भी अदब हैं, बहुत आदमी को मिलता है अदब के जरिए। अदब के जरिए खैरात और बरकत के सारे रास्ते खुल जाते हैं, तो दाएं हाथ से। और तीसरी बात, वकुल मिम्मा यलिक, गुज़िश्ता हफ्ते समझा चुका हूं कि अपने आगे से खाना खाओ, अपने आगे से खाना खाओ। एक ही किस्म की चीज हो तो मुख्तलिफ किस्म की चीज है तो जरूरत है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हम दोनों एक मरतबा एक प्याले में बैठकर खाना खा रहे थे, तो शोरबा था, शोरबा, उस शोरबे में गोश्त भी था और पम्पकिन भी था, कद्दू भी था। तो कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शोरबे में वो कद्दू को तलाश कर रहे थे, तो उधर दूसरी तरफ भी हाथ मार रहे थे। इसी से उलमा ने इस्तिदलाल किया कि अगर खाने में 2 किस्म की चीज हो, अब इधर शोरबा था, कद्दू नहीं था, तो कद्दू को तलाश कर रहे थे। तो इधर खजूर है अजवा, दूसरी तरफ खजूर है अंबर, तो उधर भी हाथ मार सकते हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से ही खाते रहेंगे तो आपको सिर्फ अजवा ही खाने को मिलेगी। इधर पिस्ता है, उधर बादाम है, इधर से भी खा सकते हैं, उधर से भी खा सकते हैं। जैसे कि प्लेट के अंदर 3 किस्म के सालन है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी खा सकते हैं। एक ये बात। और दूसरी बात है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो महबूबों में से थे, बेतकल्लुफी थी। तो कहा कि ऐसे शख्स के साथ अगर खाने के लिए बैठ जाए जिसको आपसे घिन महसूस न हो, जैसे बीवी है, अपना खास शागिर्द है, भाई भाई बैठ गए, तो फिर इधर उधर हाथ मारने में भी कोई हरज नहीं। एक ही चीज है और अजनबी आदमी है तो फिर इधर उधर हाथ नहीं मारना चाहिए। ये 3 आदब हमें सीखने को मिले इंशाअल्लाह।